ہم اس وقت ہندوستان سے تعلقات نارملائز کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی ہم ایک غداری کریں گے۔ اس کا مطلب ہم نے ان کو یعنی ان کی ساری جو جد و جہد جو ان کی سٹرگل، پتہ نہیں 1 لاکھ سے اوپر شہید ہو چکے ہیں کشمیری، اس کا مطلب کہ ہم اس سب کو نظر انداز کر دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہوگی، لیکن اس کا سارا خون ضائع ہو جائے گا، لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں۔ اس وقت بھارت سے تعلقات معمول پر لانا کشمیریوں سے غداری ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے بھارت 5 اگست کا اقدام واپس لے تو بات ہو سکتی ہے۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے جو کشمیر کا ہے، فلسطین کا وہی مسئلہ ہے جو کشمیر کا ہے۔ فلسطین بہت تھوڑا رہ گیا، باقی سب پر قبضہ کر لیا گیا۔ NRO نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے، اور پھر فوج کو، پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو۔ وہ اس لیے پھنس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اتنی نااہل حکومت ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی زیادہ یہ گروتھ ریٹ 4% کے قریب کیسے آ گئی۔ شک ہے اپوزیشن بجٹ میں بھی مشکلات پیدا کرے گی۔ بلیک میل کر کے کرپشن کے مقدمات ختم کرانا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی ٹیلی فون پر عوام سے براہ راست گفتگو، بولے غیر قانونی سوسائٹیاں بنانے والوں کو جیل بھیجیں گے۔ راولپنڈی رنگ روڈ الائنمنٹ میں مسائل سامنے آئے، تحقیقات جاری ہیں۔ پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 10 ڈیم بنا رہے ہیں۔ مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی، قرضوں کی قسطیں بھی دینی ہیں، کبھی کوئی بجلی کا بل مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی کرایہ مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی اسکول فیس مانگنے آ رہا ہے، تو کیا کروں گا میں اپنے خرچے کم کروں گا، لہٰذا جب تک میری آمدنی نہیں بڑھتی مجھے وہ مشکل وقت سے گزرنا ہے۔ تو میں پہلے دن سے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا۔ مہنگائی اور بے روزگاری ہمارے عوام کے 2 ہی مسائل ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے جب تک آمدنی نہیں بڑھتی مشکل وقت سے گزرنا ہے، جب مشکل آتی ہے تو خرچے کم کرنا پڑتے ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جی ڈی پی گروتھ 4.5% سے اوپر جا سکتی ہے۔ ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکس محصولات جمع کیے، تعمیراتی صنعت چل رہی ہے، گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ معاشی بہتری کا عکاس ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا بجٹ ویبینار سے خطاب، مزید بولے کہ ملکی پیداواری صلاحیت میں اضافہ معاشی استحکام میں معاون ثابت ہوگا۔ پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول ترجیح ہے۔ کسان دوست پالیسیوں کے باعث زراعت کا شعبہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ بجٹ میں شعبہ زراعت کے لیے کئی اقدامات کریں گے، ٹیکس دینے والوں پر اضافی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ حکومت جھوٹ سے اعداد و شمار کو تو بدل سکتی ہے لیکن زمینی معاشی حقائق کو نہیں۔ آئی ایم ایف کے مطالبات کو بجٹ کا نام دے کر عوام پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے بجلی، گیس، ادویات، علاج، تعلیم اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ نون لیگ کے صدر کی پارٹی کو معاشی صورتحال کے حقائق اجاگر کرنے کی ہدایت۔ پیپرا رولز کے منافی کرتارپور کوریڈور کی تعمیر حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن گئی۔ وفاقی کابینہ کا وزیر قانون کی مخالفت کے باعث منصوبے کو پیپرا رول سے استثناء دینے سے انکار۔ کرتارپور راہداری کی تعمیر رولز کے مطابق ٹینڈر جاری کیے بغیر ہوئی۔ قانونی مشکلات اور نیب کارروائی سے بچنے کے لیے پیپرا بورڈ ممبران کو قائل کیا جائے گا۔ کابینہ نے معاملہ دوبارہ پیپرا بورڈ کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ پی ڈی ایم اہداف سے ہٹ چکی، ساتھ چلنا مشکل ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے پی ڈی ایم کی کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں، کل کنفیوز نظر آئی۔ جب تک ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا اس وقت تک پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نالائق، نااہل، سلیکٹڈ حکومت کے سامنے دیوار بن کر مقابلہ کریں گے۔ بلاول کی ولی باغ 4 صدہ آمد، نسیم ولی کے انتقال پر تعزیت۔
آزاد کشمیر الیکشن میں پی ٹی آئی اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی پریس کانفرنس، کہا بنی گالہ میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کا الیکشن نہیں جیتا جا سکتا۔ عمران خان سے پاکستان کا نظام چل نہیں رہا، کون سی دودھ کی نہریں بہائی ہیں؟ این سی او سی کو کشمیر الیکشن ملتوی کرانے کا کوئی اختیار نہیں۔ معیشت اوپر جا رہی ہے تو اپوزیشن احتجاج کی کال کیوں دے رہی ہے؟ ایسی سیاست کا فائدہ کس کو ہوگا؟ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے معیشت کا جو حشر کیا اس کے نتیجے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اب طویل انتظار کے بعد معاشی پالیسیز کے مثبت نتائج آنا شروع ہوئے ہیں۔ یکم جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان، اوگرا نے قیمتوں میں رد و بدل کی سمری تیار کر لی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے 30 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش، پیٹرول اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں بھی معمولی اضافے کی تجویز۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد قیمتوں کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ ایک روز میں 3,83,955 افراد کی ویکسینیشن، مجموعی تعداد 70,93,803 تک پہنچ گئی۔ آج چھٹی کے روز بھی ویکسینیشن سینٹرز پر عوام کا رش۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں ایس او پیز پر عمل اور ویکسینیشن سے وبا پر قابو پا لیں گے۔ ویکسینیشن مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف این سی او سی کو قانون سازی کا کہیں گے۔ ملک میں کرونا وائرس مزید 24 گھنٹوں میں 2,697 مثبت کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 4.81% رہی۔ پنجاب حکومت نے 5% سے کم شرح والے اضلاع میں ایس او پیز کے تحت تفریحی پارکس کھولنے اور واٹر سپورٹس کی اجازت دے دی۔ ادھر لاہور میں کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر شادی ہال سیل، مقدمہ درج۔ ایم پی اے نذیر چوہان گرفتاری دینے لاہور میں تھانہ ریس کورس پہنچ گئے۔ پولیس کا گرفتار کرنے سے انکار، اسپیکر کی اجازت کے بعد کوئی کارروائی کریں گے۔ انچارج انویسٹیگیشن کا ایم پی اے کو جواب۔ شہزاد اکبر نے الزام تراشی پر نذیر چوہان کے خلاف مقدمہ درج کرا رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی پنجاب اور سندھ کے بیراجوں پر غیر جانبدار مبصرین تعینات کرنے کی سفارش۔ سندھ کے ارکان پارلیمنٹ کو پنجاب کے بیراجوں کے دورے کی دعوت بھی دے دی۔ کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ اقدام پانی کی کمی کو منصفانہ طور پر صوبوں کے درمیان تقسیم میں معاون ثابت ہوگا۔ سندھ حکومت کا وفاقی حکومت پر ارسا کو یرغمال بنانے کا الزام۔ صوبائی وزیر زراعت اسماعیل راہو کا کہنا ہے سندھ میں پانی کی شدید قلت زراعت بحران کا شکار ہے۔ صوبہ ڈوبے یا سوکھے وفاق کو پرواہ نہیں۔ آفت زدہ علاقوں کو ریلیف دینے کی درخواست کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اور پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز کے انعقاد میں مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ سرفراز احمد سمیت 11 کھلاڑی اور آفیشلز ابوظہبی روانہ نہ ہو سکے۔ محمد حسنین سمیت 5 افراد کراچی سے ابوظہبی روانہ۔ پی سی بی کا کھلاڑیوں کی جلد روانگی کے لیے متبادل آپشنز پر غور۔ ادھر پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی بھی پی ایس ایل 6 کے لیے ابوظہبی پہنچ گئے۔